بدترین آمریت کا دور ہے آج پاکستان میں۔ ہم کسی صورت گوادر کو وفاق کے زیر انتظام نہیں ہونے دیں گے۔ فیصلے کو نہ قبول کریں گے، نہ تسلیم کریں گے، اور اس کے خلاف بلکہ مزاحمت کریں گے۔ ہم وفاق کا مطلب شہباز شریف نہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اس سے پہلے آپ تمام صحافیوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج کا پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ پورے صوبے میں یا پورے ملک میں گزشتہ کئی مہینوں سے، کئی ہفتوں سے جو بحث ہے کہ ملک کے اندر نئے صوبے بنانے کی بات ہو یا کئی علاقوں کو وفاق کے زیر انتظام دینے کی بات ہو، اس پہ کئی جگہ سوشل میڈیا میں بھی اور مختلف سرکاری میٹنگوں میں بھی، مختلف پلیٹ فارم میں بات ہو رہی ہے۔ ہم بھی بطور عوامی نمائندہ یا سیاسی کارکن کے تمام باتوں کو، تجزیوں کو سنتے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے مناسب سمجھا اور اس تمام تبصروں میں، تجزیوں میں گوادر کا نام بھی بار بار آ رہا ہے کہ گوادر کو وفاق کے زیر انتظام کرنے کا ایک منصوبہ ہے، اور اس پہ شاید کئی حلقوں میں مشاورت ہو رہی ہو یا تذکرہ ہو رہا ہو، یا اسٹیبلشمنٹ اپنے لوگوں کے ذریعے اس بات کو میڈیا کے اندر پھینک رہا ہو تاکہ لوگوں کو رائے جاننے کی کوشش کر رہے ہوں کہ لوگ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے پورے ملک میں آج بظاہر پارلیمنٹ موجود ہیں، بظاہر اسمبلیاں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئین بحال ہے، لیکن بدترین آمریت کا دور ہے آج پاکستان میں۔ نہ پارلیمنٹس کو پوچھا جاتا ہے، نہ منتخب لوگوں کو پوچھا جاتا ہے۔ بجائے ان بحثوں کے جو بحثیں شروع کی جاتی ہیں اور جس سے ابہام پھیلایا جاتا ہے، تفریق پھیلائی جاتی ہے، سیاسی عدم استحکام پھیلایا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پھیلایا جاتا ہے، ان چیزوں کو پارلیمنٹ میں بحث میں لایا جاتا یا کابینہ کے اجلاسوں میں اس کو بحث لایا جاتا، لیکن اپنے لوگوں کے ذریعے چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر ان کو شاید عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے آج میں نے بطور ایک عوامی نمائندہ کے، گوادر کے عوام کے نمائندے کی حیثیت سے میں اپنا موقف اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں۔ اگر کسی حلقے میں کسی جگہ یہ بحث ہو رہی ہو یا تبصرہ ہو رہا ہو یا سازش ہو رہی ہو یا منصوبہ بنایا جا رہا ہو، کسی بھی طاقتور حلقوں میں یہ سوچا جا رہا ہو کہ گوادر کو وفاق کے زیر انتظام لایا جائے یا گوادر کو وفاق کے زیر انتظام کر کے یہاں اپنے منفصل فیصلے کیے جائیں، تو میں آج گوادر کے عوام کی طرف سے آپ کو میں نے پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ضلع گوادر کی طرف سے یہ موقف ہے کہ ہم کسی صورت گوادر کو وفاق کے زیر انتظام فیصلہ جو بھی ہوگا ہم اس کی مزاحمت کریں گے، ہم اس فیصلے کی مخالفت کریں گے۔ ہم کسی صورت گوادر کو وفاق کے زیر انتظام نہیں ہونے دیں گے۔ کہ پورے عوام کو ہم انشاءاللہ متحد کریں گے، پورے سیاسی پارٹیوں کو ساتھ ملائیں گے، تمام سول سوسائٹی کے لوگوں کو ساتھ ملائیں گے، تمام عوام کو جیسے ہم نے پہلے جدوجہد کی ملا کے ہمیں کسی جگہ اگر فیصلہ ہوتا ہو، کسی جگہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا، ہمیں ساتھ بیٹھا نہیں جاتا، ہم سے بات نہیں کی جاتی، کہ اسمبلیوں کو، کابینوں کو، سیاسی لوگوں کو بائی پاس کیا جائے گا یا دیوار سے لگایا جائے گا، تو اس تمام فیصلوں کی ہم جو پس پردہ فیصلے کیے جاتے ہیں، جو سازشی فیصلے کیے جاتے ہیں، جو فیصلوں کو مسلط کرتے ہیں، جو بندوق کے زور پر فیصلے کرتے ہیں، اپنے طاقت کی بنیاد پر اپنے ہی لوگوں کے ذریعے، اپنے چہیتوں کے ذریعے، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، جو فارم 47 والے ہیں ان کے ذریعے کسی فیصلے کو مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم تمام فیصلوں کی مزاحمت کریں گے، اور خصوصاً جو گوادر کے متعلق جو فیصلہ ہوگا، ہم گوادر کے عوام، گوادر کے لوگ، گوادر کے سیاسی کارکن، گوادر کے سول سوسائٹی
میں بطور عوام کا نمائندہ ہم کسی صورت کسی ایسے فیصلے کو نہ قبول کریں گے نہ تسلیم کریں گے، اور اس کے خلاف بلکہ مزاحمت کریں گے۔ ہم وفاق کا مطلب شہباز شریف نہیں، ہمیں پتہ ہے وفاق سے جب مراد جب بھی ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم ڈسے ہوئے لوگ ہیں، ہم جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کوئی وفاق کا نام لیا جاتا ہے ہم سے شہباز شریف مراد نہیں لیتے، ہم آصف زرداری صاحب مراد نہیں لیتے، ہم وفاق سے کچھ اور ہی مراد لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ڈسے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے ہمیں خوف ہے کہ ان تمام فیصلوں سے جو ہے گوادر کے عوام کا مفادات کا سودا ہوگا، گوادر کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اس لیے آج میں نے آپ کو تکلیف دی کہ میں اپنا موقف پیش کروں گوادر کے عوام کے نمائندے کی حیثیت سے، جو پورے میڈیا میں چل رہا ہے، بحثیں چل رہی ہیں، تاکہ جب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ باتیں ڈال رہے ہیں ہر جگہ، تو میں بھی اپنا موقف پیش کروں گوادر کی طرف سے، گوادر عوام کی طرف سے۔ ہمیں کسی صورت اگر گوادر کے متعلق کسی جگہ ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے، گوادر کے وفاق کے انتظام فیصلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم اس فیصلے کے خلاف مزاحمت کریں گے، تحریک چلائیں گے، مخالفت کریں گے، اور انشاءاللہ کسی قوت کو، کسی طاقت اور حلقے کو ایسا فیصلہ عوام کی مرضی کے خلاف، عوام کے مفادات کے خلاف اور کسی کے طاقت کی بنیاد پر فیصلے کی انشاءاللہ ہم مزاحمت کریں گے۔ بالکل صحیح ہے، دیکھیں ہم تو سیاسی کارکن ہیں، ہمارا کام جمہوری پرامن جمہوری جدوجہد ہے، جمہوریت لولا ہو لنگڑا ہو جو بھی ہو، ہمارا راستہ جمہوریت ہے، ہم جمہوریت کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم آمریت کا مقابلہ ہم نے مہدی میں بھی کیا ہے، اب بھی کریں گے، ہم آمریت کے خلاف لڑیں گے، ہم مارشل لاؤ کے خلاف لڑیں گے، ہم سول ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، فوجی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑیں گے، ہم یہ جمہوری راستہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ جمہوری جدوجہد کرنا ہمارا کام ہے، جس کا کام دوسرا ہے وہ ہمارے کام پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم اسمبلی کے اندر دیکھتے ہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم اسمبلی کے اندر بھی جدوجہد کر رہے ہیں، باہر بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، ہم جمہوری راستہ نہیں چھوڑیں گے، اور یہ سیاسی راستہ ان کو چھوڑنا ہوگا جس کا کام آئینی طور پر جو لکھا گیا ہے وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں گے۔ اس میں دیکھیں ہم کورٹ میں گئے، ہم نے ایک احتجاج بھی کیا، لیکن پھر جو ہوا ہم نے فیصلے کی صورت میں کیا کہ ہمارے قوم نے ہمیں منتخب کیا ہے تو ہمیں فوکس اپنے کام پہ خدمت میں کرنا چاہیے۔ اس لیے تو جو کام ہم نے کیا مشاورت سے کی، ہم نے واڈیلا صاحب کی مشاورت سے کی۔ اس وقت ہم نے جو احتجاج بنتا تھا کورٹ بھی گئے، احتجاج بھی کیا، ریلیاں بھی نکالی، جو ہم سے ہو سکا تھا کر لیا، لیکن باقی ہمیں قوم نے خدمت کا موقع دیا تھا کہ ہم قوم کی خدمت کریں۔ یہ جو اسلام آباد میں ہوا ہے، ہمارے بلوچستان سے تقریباً 250 لوگوں کو اسلام آباد بلایا گیا تھا، تو مجھے وہاں اسمبلی کے سب ممبران موجود تھے، قوم پرست پارٹیاں موجود تھیں، شخصیات موجود تھیں، مجھے نہیں بلایا گیا، اور وہاں سے مجھے فون آئے لوگوں کے، جب انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا تو انہوں نے کہا آپ کو بلایا گیا ہے؟ نہیں بلایا گیا، مجھے کسی نے نہیں بلایا، پارلیمنٹیرین سب موجود تھے لیکن مجھے وہاں بلایا نہیں گیا، وہ بالکل کسی نے دعوت نہیں دی، ورنہ اگر مجھے بلایا جاتا تو میں ضرور جاتا، اپنے قوم کی نمائندگی کرتا، ان کو بتاتا کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اسی ڈر کے مارے شاید مجھے بلایا نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے میں اپنی پوری سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اپنا موقف پیش کرتے ہیں، کسی خوف کے ڈر کے بغیر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے بلوچستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے کسی ایسے پلیٹ فارم پر کوئٹہ میں بھی ہوتا ہے مجھے نہیں بلاتے، اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے مجھے نہیں بلاتے، تو مجھے بلایا نہیں گیا۔ لیکن یہ موقف ہے، یہ میں کئی مہینوں سے سن رہا ہوں کہ انتظار کر رہا تھا کہ کسی چیز پکے گا، کوئی چیز سامنے آئے گی، تو میں سرکاری لوگوں کی بات زبانوں سے یہ میں سنتا رہا ہوں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں ایک براہ راست باقاعدہ ایک موقف اپنے گوادر کے عوام کی طرف سے دے دوں، جب کہیں مجھے فیصلہ ہوتا ہوا نظر آئے اس وقت میں تمام سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کر کے اپنا لائے عمل بناؤں۔